السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج سے میں مسجد پر سیریز شروع کرنے والا ہوں۔ میں الکتاب المبین کے مطابق مسجد کیا ہے اس پر مرحلہ وار آپ دوستوں سے شیئرنگ کروں گا اور ہر آیت کو لے کر بات کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آیات کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ الکتاب المبین میں مسجد کیا ہے۔ چونکہ آج پہلا لیکچر ہے تو اس لیکچر میں آپ سے میں ہمارے معاشرے میں مساجد کا جو کردار ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھو یا اپنے ایریاز میں دیکھیں، ایک محلے میں کم سے کم 2 مساجد تو ہیں، لیکن ان سے معاشرہ سدھر نہیں رہا ہے۔ یا تو اس کے ممبر پر بیٹھنے والے افراد ٹھیک نہیں ہیں، یا پھر مساجد کو جن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ مقاصد جو بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ورنہ تو معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے تھی اور معاشرہ ایمانداروں کا ہونا چاہیے تھا اور کوئی لوٹ مار کا چکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں لوٹ مار اور بددیانتی وہ حد سے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مساجد پہ بڑے بڑے اسپیکر ہیں اور مساجد کے نزدیک جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے بہت سے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا مساجد کی اسپیکروں کی جب آواز پڑتی ہے تو بیمار آدمی جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے، یعنی اس کو تکلیف دی جاتی ہے، جبکہ اللہ کا جو اسم ہے وہ تکلیف دینے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کا رسول یعنی بھیجا جانے والا ہے وہ کبھی تکلیف دیتا ہے لوگوں کو۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نمبر 3 پہ یہ ہے کہ ہماری جو جمعے کا دن ہوتا ہے آپ دیکھیں اس دن روڈ بند کیے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ نماز نہ پڑھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ روڈ بند مت کریں، کیونکہ مریضوں کو بھی بعض اوقات گاڑیاں لے کر جا رہی ہوتی ہیں، ان کو گھوم کے جانا پڑتا ہے اور مریض راستے میں کئی تو مر جاتے ہیں، کئی بہت بری حالت میں پھر پہنچتے ہیں۔ اچھا، کئی لوگوں نے دوسروں کو میٹنگ کا ٹائم دیا ہوتا ہے اور وہ میٹنگ پر نہیں پہنچ پاتے وقت پر، لہٰذا وہاں وہ لوگ ضلالت الگ سے سہتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ بھگتتے ہیں یہ سب۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں جب چھوٹا تھا اور آپ چھوٹے تھے، میں نے تو دیکھا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مساجد جو ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں جو ہوتی تھی وہاں پر اگر کوئی باہر سے آتا تھا نا تو رات کو رکتا تھا، اور ہمارے بزرگ جو ہیں اس کو باقاعدہ کھانا اور بستر دے کر آتے تھے۔ اور جگہوں پہ بھی ہمارے برابر میں ایک گاؤں تھا وہاں بھی ایسا ہی تھا، اور جگہوں پہ بھی ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں نہیں ہے، آج کے زمانے میں تو نماز کے ٹائم پہ مسجد کھلتی ہے اور پھر یہ 10 من کا لاک لگا ہوا ہوتا ہے اس کے دروازے پہ، اور دروازے میں انٹر ہوتے ہی ایک چندہ باکس اور دوسری طرف بھی ایک چندہ باکس اور اگلے دروازوں کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے چندہ باکس، آپ نے دیکھا ہوگا۔ دوسرا اسی سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی مساجد جو ہے مارکیٹس میں ہیں ان کے نیچے تو باقاعدہ دکانیں بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ مساجد کم ہیں اور بازار زیادہ ہیں، اور یہ جو ہے یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ کبھی عوام نے پوچھا کہ یہ جو دکانوں کے پیسے ہیں یہ جاتے کہاں ہیں؟ حالانکہ ایک دکان ہمارے محلے میں ہے بازار میں چوراہے کے اندر، اس کے نیچے کم سے کم 20 دکانیں ہیں، اور ہمارے اس مین جو چوراہا ہے وہاں جو ایک دکان کا رینٹ ہے کم سے کم بھی 20 25 30 ہزار ہے۔ اب آپ حساب لگا لیں، اگر 20 دکانیں ہیں تو کتنا رینٹ بنتا، جاتا کہاں ہے بھائی؟ جبکہ وہ نہ پیسے تو کبھی ہم نے مسجد پہ لگتے ہوئے دیکھے، پتہ نہیں جاتے کہاں۔ لہٰذا
یہ آج کے زمانے میں جن کو مساجد کہا جاتا ہے ہمارے ایریاز میں، یہ مساجد نہیں ہیں، یہ دکانیں ہیں، دکانیں ہمارے مذہبی پیشواؤں کی. جبکہ الکتاب المبین کے مطابق مسجد کیا عمارت ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ میرے پاس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے. اس کا مروجہ ترجمہ آیت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، غور کریں. اس میں لکھا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس کا مروجہ ترجمہ ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور وہ ان مساجد میں بگاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آیت کے مطابق اللہ کی مساجد سے روکا جاتا ہے اور ظلم کرنے والے روکتے ہیں. ظلم یعنی اندھیرا پھیلانے والے روکتے، اور اندھیرا ہمیشہ جو ہے غلط آئیڈیاز یا غلط ویژن اس کی جب پیش کیا جاتا ہے تو تب پھیلتا ہے. لہذا اور اللہ کی مساجد میں صرف اللہ کا نام لیا جائے گا، ان کے ترجمہ سے اس بات سامنے آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں دنیا جن کو مساجد کہتی ہے، قرآن ان کو مساجد کہتا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا جسے مساجد کہہ رہی ہے ان مساجد میں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی معتبر ہستیوں کا نام اللہ سے زیادہ لیتے ہیں، اللہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. آپ میں سے جو دوست ان مساجد میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہی وتیرہ چل رہا ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اپنی معتبر ہستیوں کے قصے کہانیاں سنا کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروائی جاتی ہیں. جبکہ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس آیت کے مطابق اللہ کی مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے، لہٰذا اللہ کا نام اللہ ہے، تو کیا مساجد میں بیٹھ کے اللہ 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 کرنا ہے؟ اگر اسم کے معنی نام ہے تو پھر تو یہی کرنا پڑے گا نا. خود دیکھیں. یا پھر صفاتی نام ہے، رحمان 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 رحمان، یا پھر رحیم 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 رحیم، یہ کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے نا. آپ خود دیکھیں کہ کیا کبھی آپ نے ایسا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے اگر اسم کے معنی نام ہے تو، جبکہ یہاں ترجمہ میں لکھا ہے اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے گا. جبکہ ان کی مساجد میں پوری دنیا میں اللہ کے نام کا ذکر سمجھ لو آٹے میں نمک کے برابر یہ لوگ کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول جو تاریخ سے ہمیں سامنے آتے ہیں اس کو اور ان کے ساتھیوں کا نام ہے اور ان کا ذکر ہے وہ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. مختلف تقریروں میں، عام بیان میں کہتے ہیں کہ صحابی فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں نے وہ کیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یوں ہو گیا. جبکہ یہاں قرآن مجید میں جو مساجد ہیں انہی کے ترجمے کے مطابق ان میں اللہ کا نام لیا جائے گا، نہ کہ بزرگان دین کا، نہ کہ کسی پیغمبر کا، نہ کہ کسی مشہور ہستی کا، نہ کسی بڑے عالم کا، نہ کسی محدث کا، نہ کسی صحابی کا. جبکہ ان مساجد میں صرف اللہ کا نام لیا جائے گا. آپ خود دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے. اللہ کا نام جیسا کہ میں نے کہا آٹے میں نمک کے برابر لیا جاتا ہے. اگر انہوں نے کوئی آیت بھی پیش کرنی ہے وہ پوری نہیں کرتے یا اس کا حصہ کرتے ہیں یا آدھی یا پھر آدھی سے زیادہ، اور کبھی پوری کر کے باقی جو ترجمہ پڑھنے کے بعد جو تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا ہی تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا نام اس میں جو ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں، جبکہ یہاں صرف اللہ کا نام لیا جائے گا. لہذا دوستوں میں ایک اور آیت آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں، انہی کا کیا ہوا ترجمہ ہے. سورہ 72 سورہ الجن ہے.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی بے مثال کو نہ پکارو۔ اب اب آپ دیکھیں دنیا میں مساجد میں یہ لوگ اپنی بے مثال ہستیوں کو اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں نا، آپ خود سنتے ہیں جمعے کے خطبوں میں، عام مجالس میں، اور یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کے مساجد اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی بے مثال کو نہ پکارو، لیکن یہ پکار رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان آیات کی روشنی میں یہ مساجد جن کو کہتے ہیں اللہ کی مساجد ثابت ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ثابت کر کے مجھے دکھا دو، 2 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، جبکہ جن کو ہمارے معاشرے کے لوگوں کی طرف سے مساجد کہا جاتا ہے یہ اللہ کی مساجد ہیں بھی نہیں، اور نہ ہی اللہ کے لیے ہیں، بلکہ یہ تو فقہ کے نام پر ہیں۔ مثلا ان پر لکھا ہوتا ہے بریلوی فقہ کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد، جماعت المسلمین کی مسجد، مسجد دیوبندی، مسجد وہابی، مسجد اسماعیلی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ خود بھی پڑھتے ہیں۔ بریلوی مسجد بھی لکھا ہوتا ہے، اور اس میں کئیوں پہ تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے بریلویوں کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اہل حدیث لکھتے ہیں بریلوی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں تک ہے وہ بات، جبکہ جن مساجد پر یہ نہیں لکھا ہوتا وہ بھی فقہ سے متعلق ہی مساجد ہیں، جبکہ یہ جب بیان اس میں کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں یا کوئی محفل سجاتے ہیں تو پھر اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ دوسروں ہستیوں کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ پیچھے جو میں نے 2 آیتیں آپ سے شیئر کی ان میں ایک میں تو یہ کہا گیا صرف اللہ کو پکارنا ہے، اور سورہ 72 میں جا کے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا، یہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوستو اگر اللہ کے ساتھ یہ اپنی بڑی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو شرک ہوا نا۔ یہ اگر ہم ایک نظر دیکھیں تو یہ شرک کے اڈے بھی ہیں، مساجد نہیں ہیں، یہ شرک کے اڈے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ یہ عمارتیں جن کو لوگ مساجد کہتے ہیں، ان میں بیٹھ کر ان کے مذہبی پیشوا ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور گالم گلوچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اغلام بازی یعنی لونڈے بازی کے لیے بہترین پناہ گاہیں ہیں۔ یہی عمارتیں جو ہیں ان کو یہ سب جو مسالے ہیں پرووائڈ کر رہی ہیں، جبکہ ان میں اللہ کے نام پر جھوٹ بول کر لوگوں کی جیبوں سے پیسہ بھی نکلوایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا اللہ کی مساجد جو ہیں وہ ایسی ہو سکتی ہیں؟ مجھے رہنمائی کریں۔ مزید آپ کو اب میں بتاتا چلوں کہ ہمارے کچھ قرآنسٹ کہتے ہیں کہ یہ عمارتیں جن کو یہ لوگ مساجد کہتے ہیں ان کے مطابق یہ دراصل حکومتی ادارے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ نادان دوست پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے اور نہ کبھی پہلے تھا۔ جبکہ عربک میں ادارے کو ادارہ ہی کہا جاتا ہے یا پھر مؤسسۃ کہا جاتا ہے، اور مزید عربک زبان میں وہ جگہ جہاں انتظامی امور انجام دیے جاتے ہیں ان کو ادارۃن بھی کہا جاتا ہے اور ادارہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں یہاں چند مثالیں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مثلا ادارۃ القضاء، انصاف فراہم کرنے والے ادارے یعنی عدلیہ کو کہا جاتا ہے، یا پھر اس کو ادارۃ العدلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مؤسسۃ تعلیمیہ یعنی تعلیمی ادارہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی اداروں کو، کسی ادارے کو نہیں کہا جاتا کہ مسجد التعلیمیہ، کہیں نہیں لکھا ہے کہ مسجد القضاء، کہیں اگر لکھا ہے
تو بتائیں کون سی مسجد جہاں لوگوں کے لیے یہ عدلیہ والا کام ہو رہا ہے یا پہلے ماضی میں کبھی ہوا ہے؟ قرآن سے مجھے دکھائیں۔ لہذا دوستو، یہ قرآنسٹ جنہوں نے لفظ مسجد کو گارے مٹی کے عمارت لے کر ایک ادارہ یا مرکز بنانے کی کوشش کی، ان کو اپنے بوسیدہ اور من گھڑنت اور شیطانی عقائد کو ایک طرف رکھ کر جو الکتاب المبین میں مسجد لفظ استعمال ہوا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، جبکہ کسی بھی ریاست میں ہر ادارے کا نام الگ ہوتا ہے۔ اگر مسجد ادارہ ہے تو ہر ادارے کو ہی مسجد کہا جائے گا یا ہر ادارہ ہی مسجد کہلائے گا؟ مثلاً ریلوے کا ادارہ بھی مسجد کہلائے گا، پوائنٹ نمبر 2، اور تعلیمی ادارہ بھی مسجد کہلائے گا، پوائنٹ نمبر 3، اور کرائم برانچ بھی مسجد کہلائے گا، نمبر 4، اور پولیس کا ادارہ یا پولیس اسٹیشن بھی مسجد کہلائے گا، نمبر 5، اور وزارت خزانہ بھی مسجد کہلائے گا، نمبر 6، اور وزارت صحت بھی مسجد کہلائے گا، نمبر 7، اور محکمہ مواصلات بھی مسجد کہلائے گا، نمبر 8، اور محکمہ عدل بھی مسجد کہلائے گا، نمبر 9، اور محکمہ ہوابازی بھی مسجد کہلائے گا، نمبر 10، اور محکمہ اوقاف کو بھی یہ قرآن الکتاب کی مسجد کو گارے مٹی کی مسجد بنا دیا، وہ یہی پکاریں گے۔ لہذا یعنی ہر ادارہ ہی ان کی نظر میں مسجد کہلائے گا یا مرکز کہلائے گا، یعنی ابھی جو اداروں کی موجودہ شناخت ہے یہ ختم ہو جائے گی، ہر ادارے کو مسجد کہا جائے گا۔ میں یہاں جب یہ کہا جائے گا تو اس سے جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلاً اگر کسی نے ریلوے اسٹیشن جانا ہے تو جانے والا کہے گا چلو بھائی چلو مسجد چلو۔ اگر کسی نے پولیس اسٹیشن جانا ہو تو کہا جائے گا چلو بھائی چلو مسجد چلو۔ اگر کسی نے اسکول جانا ہو تو کہے گا چلو بھائی چلو مسجد چلو۔ یعنی یہ قرآن جو مسجد کو ادارہ کہتے ہیں یہ سب ادارے کے ناموں کی شناخت مٹا دیں گے، یعنی کھچڑی یا کھچ مچ جائے گی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے گا کہ کہاں جانا ہے، بلکہ لوگوں کی لڑائیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مثلاً اگر کسی نے کہا ہاسپٹل چلو تو رکشے والا یا سواری والا یا کوئی بھی جس سواری پر اس نے سوار ہونا اس کو کہے گا مسجد چلو، اور لے جانے والا جو ہے ڈرائیور وہ چاہے اس کو ریلوے اسٹیشن لے جا کر کہہ دے کہ لو بھائی مسجد آ گئی ہے، اور جس نے ہاسپٹل جانا ہو وہ کہے یہ وہ مسجد نہیں ہے جہاں میں نے جانا ہے۔ اسی بات پر مار دھاڑ اور توت کار ہو جائے گی۔ لہذا دوستو، ان میں جو نمازی قرآنسٹ ہیں وہ الکتاب المبین کے لفظ مسجد کو عمارت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور اگر ان سے کبھی پوچھا جائے کہ الکتاب المبین کے مطابق مسجد کیا ہے تو کہتے ہیں سجدہ گاہ ہے۔ چلیں 1 منٹ کے لیے ان کی اگر یہ بات مان لیں تو پھر ایک مندر میں پڑی ہوئی دیوی یا مورتی جس کے آگے جا کے ہندو یا بت کو یا دیوی دیوتا کو ماننے والے وہ سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب مندر جو ہے مسجد ہوا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا انڈین پروگرامز میں سنگنگ کے ہوتے ہیں، اس میں جو حصہ لینے والے ہوتے ہیں مقابلے میں وہ جب آتے ہیں تو اکثر وہ سٹیج پر ہی ماتھا لگا کے سجدہ ان کے والا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ سٹیج جو سنگنگ کا ہے وہ مسجد ہوا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم ہے وہ گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو وہاں جا کے اگر کوئی جیتتا ہے یا سنچری بناتا ہے یا 50 کر لے تو آپ نے دیکھا ہوگا ماتھا زمین پر لگا کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گراؤنڈ جو ہے مسجد ہوا۔ اب گراؤنڈ تو عمارت تو ہوتی نہیں ہے اور نہ ہی سٹیج جو ہے وہ عمارت ہوتی ہے، لہٰذا دوستو سجدہ گاہ وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے۔ پچھلے دنوں میں ایک ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تو کہہ رہے تھے بھائی آپ نے تو ٹرمپ کو سجدہ کر لیا۔ کیسے کیا یار؟ کسی عمارت میں گھس کے کیا یا ٹرمپ کا جو نظریہ وہ مانا اور سجدہ ہو گیا؟
اگر ان سے سجدہ کے معنی پوچھ لیے جائیں تو کہتے ہیں ماتھا زمین پر لگانا، یعنی نمازی قرآنسٹوں کی مطابق مسجد وہ جگہ جہاں ماتھا زمین پر لگایا جائے مسجد کہلائے گی، اور ماتھا زمین پر کہیں بھی کوئی لگا لے تو وہ تو عمارت ہو نہیں سکتی ہے۔ جیسا میں نے اسٹیج کی مثال دی، کھیل کے گراؤنڈ کی مثال دی، کوئی درخت کے نیچے بھی لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ، کوئی کہیں، عمارت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے افراد سے آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا۔ یقین کریں سجدے کے معنی بھی پتہ نہیں، اور سجدے کے معنی وہی بتا رہے ہوتے ہیں جو تاریخ سے انہیں ملے یا لغت سے ملے، جو لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اور یہ تاریخ اور حدیث کے منکر ہیں، منکر ہیں۔ ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، اور دوسری طرف وہی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی، لہٰذا نمازی قرآنسٹوں سے خاص کر آپ نے بچ کے رہنا ہے، مسجد کے متعلق کچھ نہیں پتا۔ اسی طرح قرآنسٹ جو ہیں ان میں جو کہتے ہیں کہ مسجد کوئی ادارہ ہے، کوئی مرکز ہے، بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً AS انصاری صاحب ہیں، وہ کہتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ ادارہ ہے یا کوئی مرکز ہے۔ چلیں یہ بات مان لیتے ہیں۔ تو میں اگر دیکھتا ہوں AS انصاری کوئی قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے عمارت کھڑی کرتا ہے اور ادارہ ہے، وہ اس میں یہ اپنا نظریہ جو ہے وہ لوگوں کو سناتا ہے، قرآن مجید پیش کرتا ہے، اور اسی طرح یونس شہید جو ہے وہ بھی مسجد کو ادارہ یا مرکز کہتا ہے، وہ اپنا کھول لیتا ہے، اس میں قرآن مجید کی تعلیم وہ اپنی دے گا۔ لہٰذا جب دونوں ایک دوسرے کو کمپیئر کریں گے تو فرق آئے گا، لہٰذا دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور لڑتے بھی ہیں۔ یعنی دو گروپس کی الگ الگ نظریات کہیں کہیں مل رہے ہوں گے، دو مسجدیں بن گئی، لہٰذا دو فرقے بن گئے۔ اسی طرح تھرڈ پارٹی جو ہے پرویز صاحب کو ماننے والے، جن کا ادارہ طلوع اسلام ہے، پرویز کے متعلق یہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا تھا ابو حنیفہ والی، لہٰذا یہ فرقہ پرست ہے، اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے AS انصاری کی پرویز پہ اس پہ بنائی گئی ٹاپک پہ ویڈیو سنی ہے۔ لہٰذا یہ تینوں قرآنسٹ جو ہیں مسجد کو مرکز یا ادارہ کہتے ہیں، لیکن تینوں کے نظریات الگ الگ۔ پرویز کا تو چلو ادارہ ہے، جو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس کی بنیاد رکھی تھی، پھر پرویز کو جانشین بنا کے اس کو دے دیا، لہٰذا اس کی جو نظریات ہیں یہ دونوں ہی نہیں مانتے، یہ تین فرقے ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اورنگزیب جو تھے یوسف زئی، اور اسی طرح قمر زمان ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، ان سب کی آئیڈیالوجی الگ الگ ہے۔ قمر زمان کے جو لٹریچر ہے یہ تینوں ہی نہیں مانیں گے اس کو، نہ پرویز مانے گا، نہ یونس شہید قرآنسٹ مانے گا، نہ AS انصاری، تینوں کے الگ الگ۔ اور یہ اگر بلڈنگ بناتے ہیں ان کے مطابق وہ بلڈنگ ادارہ ہے اور وہ مسجد کہلائے گی، تو تینوں کے نظریات ہی الگ الگ، یعنی تینوں چاروں کے فرقے الگ الگ بن گئے، اور انہوں نے عمارت بنا کے ایک الگ لڑائی کی بنیاد رکھ دی فرقوں کی۔ ایسا قرآن کے لفظ مسجد کو جب عمارت بنائیں گے تو آپ نے ایک نیو فرقہ کی بنیاد رکھ دی۔ لہذا دوستو ان سب قرآنسٹوں سے بچ بچا کے آپ خود الکتاب المبین کی آیات کا مطالعہ کریں اور عقل سے سوچیں کہ الکتاب المبین میں مسجد کیا ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، خود پتہ چل جائے گا۔ لہذا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسجد ادارہ ہے یا مرکز ہے، ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق مسجد وہ ہوگی جی جو اسمبلی ہال ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، اسمبلی ہال کو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو 5 اور 1 6 اسمبلیاں ہیں، تو یعنی 6 مسجدیں ہیں، اور مرکز وہاں کسی کو گھسنے نہیں دیتے ہیں ممبر کے بغیر۔ اندازہ لگائیں آپ۔ اسی طرح باقی دنیا میں کیونکہ مسجد کیا ایسی ہوگی، اور ان اسمبلیوں میں کیا اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اگر اسمبلی میں چلے بھی گئے تو مختلف فرقوں کے لوگ آپس میں لڑ مریں گے۔ مسجد اور اسمبلی کو مسجد کہا ہی نہیں جاتا ہے، کہا ہی نہیں جاتا ہے، شورا ہاؤس کہا جائے گا، جہاں شورا کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، لہٰذا ان سب سے بچ کے، ان میں سب سے جو ہے وہ جو
معاملہ بگاڑنے والے ہیں الکتاب المبین کی تعلیمات کا، وہ نمازی قرآنسٹ ہیں، ماضی قرآنسٹ ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ والے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجد ادارہ ہے یا مرکز ہے. بھائی مسجد کے معنی کیا ہیں؟ ہمیں یہ بتاؤ، ہمیں یہ نہ دکھاؤ کہ مسجد ادارہ ہے یا وہ کیا ہے. جس دن یہ مسجد کے معنی کر لیں گے اس دن ساری ان کی کہانی ملیاں میٹ ہو جائے گی، اور یہ جو جہالت بھی خیرتے بیتے کہ مسجد ادارہ ہے یا مسجد مرکز، خود ہی اپنی موت آپ مریں گے. یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر مسجد سجدہ گاہ ہے، میں نے ان لوگوں سے کہا کہ چلو ایک اسٹیج پہ بھی سجدہ کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں چلو یار جہاں بھی وہ اللہ کا کام کر رہا ہے وہی جگہ مسجد ہے، یعنی کھیت کھلیان کو بھی پھر مسجد ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ حال ہے. لہذا دوستو نیکسٹ لیکچر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مسجد اسم مکان ہے گرامر کے حساب سے. ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا الکتاب المبین اسم مکان کو کسی مخصوص جگہ یا بلڈنگ کے لیے لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے. یہ ابتدائی لیکچر بے حد ضروری ہیں، آپ ان کو اینڈ تک لازمی ان کا جائزہ لیں اور اپنی رائے بھی دیں. اگر تو الکتاب کسی مکان یا کسی جگہ کے لیے لے رہا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لے رہا تو اسم مکان بھی جو ہے وہ ہم الکتاب کے مطابق دیکھیں گے کہ کیا ہے. لہذا آج والے لیکچر پر کوئی سوال ہے تو آپ لازمی کریں. اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.